بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا تعارف اور قرآن سے تعلق۔ قرآن ہم سب کا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن کا تعارف اور قرآن سے تعلق، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ دہرائی جانی چاہیے اور اپنا وہ تعلق جو قرآن کے ساتھ ہے اس کو اور بہتر بنایا جانا چاہیے۔ قرآن کا لغوی مطلب بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہونے والی آخری کتاب یہ قرآن ہے۔ قرآن میرے پاس بھی ہے، آپ سب مسلمانوں کے پاس بھی ہے، ہمارے گھروں میں ایک سے زیادہ نسخے موجود ہیں۔ کبھی ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہاتھ لگایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت عرصہ تک پڑے رہیں، ہمیں یہ یاد بھی نہ ہو کہ میرے گھر کے کس کمرے اور کس الماری میں قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہوا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پر گرد کی تہ جمی ہوتی ہے اور جب اٹھایا جاتا ہے، کبھی تو بیٹی کی شادی کے موقع پر اس کو قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز کی رکعت ادا نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے اور ہم سیدھا راستہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس راستے کی پھر مزید وضاحت بھی ہو گئی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس سوال کے جواب میں، اس دعا کے جواب میں پورا قرآن پاک ہمیں تھما دیتے ہیں۔ وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو کر آخری سورت کی آخری آیت تک پورا قرآن پاک ہے کہ اے بندے، تو نے مجھ سے راستہ پوچھا، یہ لے میں نے تجھے اس راستے کی تفصیل سمجھا دی۔ اور ہم نے پوچھا کیوں تھا؟ مقصد اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا، اور وہ رضا کا مقام جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہاں جانا مطلوب تھا۔ ایک بار رک کر سوچئے کہ کیا جنت جانے کی کوئی خواہش اور طلب موجود ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کا پتہ معلوم کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اپنے عزیز یا دوست کے گھر جانا چاہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ہماری خواہش ہو کہ ہم اس کے گھر پہنچیں، لیکن ہم اس کے گھر کا پتہ دریافت نہ کریں اور ویسے ہی ہم سمجھیں کہ ہم پہنچ جائیں گے، خواہ وہ اسی شہر میں رہتا ہو، بلکہ شہر میں تو کیا اسی محلے میں رہتا ہو، اور آپ پتہ دریافت کیے بغیر اس کے گھر پہنچ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اس سے پتہ معلوم کرتے ہیں، اس کی تفصیل اپنے پاس لکھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر جب نکلتے ہیں تو 2-3 بار ضرور بھولتے ہیں۔ موبائل بھی حالانکہ پاس ہے اور بار بار پوچھتے رہتے ہیں، لیکن پتہ سمجھے بغیر، پتہ معلوم کیے بغیر کسی کے گھر یا کسی مطلوبہ جگہ پر جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایسے ہی جنت کا پتہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ راستہ کیا ہوگا، کیا کام کرو گے، کیا رویہ اپناؤ گے، تب تم جنت میں پہنچو گے۔ تو جنت میں جانے والوں کے لیے بھی جو پتہ ہے، جو ایڈریس ڈیٹیلز ہیں، وہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر جانا ہے تو یہ تفصیلات سمجھو اور ان پر عمل کرو تو پھر تم جنت میں جا سکو گے۔ یہ والی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی بتائی ہے۔ سورۃ ملک کی دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے تو یہ کوئی بے مقصد نہیں پیدا کیا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے،
بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت اس زندگی اور موت کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں۔ انسان کبھی سوچتا ہے نا کہ یہ کیا کھیل تھا کہ ہمارے بہت سارے رشتہ دار دنیا میں تشریف لائے اور پھر ہمارے ہاتھوں ہمارے سامنے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اس مٹی تلے دبا دیا۔ جو ہستیاں، جو رشتے ہمیں بہت عزیز تھے، ان کے لیے بھی ہمارا رویہ یہی رہا۔ تو زندگی اور اس موت کا جو یہ سلسلہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی سوال کا جواب دیتے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ تاکہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری آزمائش کروں، ایکم، تم میں سے کون ہے احسن عملا، اچھا عمل کرنے والا۔ اب اچھا عمل یہ نہیں ہے جو میرے دل کو اچھا لگے، اچھا عمل یہ بھی نہیں ہے جو میرے شوہر، میرے رشتہ داروں کو پسند ہو، یا میرے محلے والوں کو، کالج والوں کو، اتھارٹیز کو، میری پرنسپل کو، میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو پسند ہو، یا یہ بھی نہیں کہ جس کا ٹی وی پہ بڑا اچھا ایڈ آتا ہو یا ٹی وی میں وہ پسندیدہ ہو یا قریب کے ماحول میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہو، بلکہ احسن عملا، اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، جس کی طرف رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور برا عمل وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ جتنی بھی مہلت ہمیں ملی ہے، یہ اس امتحان گاہ میں بیٹھنے کا وقت ہے۔ عام طور پر ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ عموماً امتحان کے 3 گھنٹے ہوتے ہیں جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور پیپرز اٹیمپٹ کرنے شروع کرتے ہیں۔ ان 3 گھنٹوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 1 گھنٹہ تو سو کے گزار دیں، 1 گھنٹہ باہر کینٹین میں گپ شپ کر کے گزار دیں، اور 1 گھنٹہ آخری ہم رکھیں کہ ہم اس میں پیپر کریں گے، بلکہ ہم پورے 3 گھنٹے کانشیس رہتے ہیں۔ ہم اپنی پوری محنت اور توجہ کے ساتھ ان 3 گھنٹوں کو استعمال کرتے ہیں۔ زندگی میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پہلا 1 گھنٹہ زندگی کا، ایک دور جوانی کا تو ہمارے لیے تھا، یہ ہماری پڑھائیوں کے لیے تھا، یہ ہماری معاش کی ایشورنس کے لیے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تھا، اور اگلا جو ہے وہ شاید بچوں کے کام اور گھرداری اور گھر کے کاموں اور مزید دنیا داری کے لیے ہے، اور آخری 1 گھنٹہ جس میں ہم بالکل بوڑھے ہو جائیں گے، کچھ اور نہیں ہو پائے گا، تو شاید وہ وقت جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں گے۔ یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ اس زندگی کے امتحان میں جس دن سے ہم آ گئے ہیں اور سمجھ ہمیں آ گئی ہے، بلوغت ہو گئی ہے، ہم نے شعوری طور پر دنیا کو اور اس میں زندگی کے مقصد کو اور اس دنیا کی انجام کو سمجھ لیا ہے، ہمارا یہ امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دنیا میں نائب بنا کر بھیجا ہے، اور اس نے وہ ہدایات ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے پرچے ٹھیک اور درست سالو ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی اہم بات ہے کہ کوسچن پیپر تو آتا ہے ہر لمحے سامنے، آنسر شیٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے 2 کرامن کاتبین دائیں اور بائیں بیٹھے ہمارے وہ تمام سالوڈ پیپرز جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس پیپر کو لے لینے کا وقت بھی کسی لمحے آ سکتا ہے۔ جیسے ایگزام میں تو 3 گھنٹے اور 3 گھنٹوں کا آخری وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، جس وقت وہ انویجیلیٹر آتی ہیں اور آ کے ہم سے پیپر چھینتی ہیں، اور اس سے پہلے وہ 1 آدھ دفعہ اناؤنس بھی کرتی ہیں کہ اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ یہاں پر بھی اناؤنسمنٹس تو ہوتی ہیں، مگر ذرا مختلف طریقے سے، کہ بال سفید ہو گئے ہیں۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ اب زندگی کی مہلت ختم ہونے والی ہے، گھٹنوں اور کمر میں درد شروع ہے، دانت گرنے شروع ہو گئے ہیں، اب یادداشت تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سارے ریمائنڈرز تھے کہ زندگی کی مہلت ختم ہونے والی ہے، اور پھر کسی بھی وقت ملک الموت آتا ہے اور بغیر بتائے کہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی آن پہنچی ہے، وہ زندگی اور روح کو قبض کر لیتا ہے اور زندگی کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا احسان ہم پر کہ جو ایگزامینر ہے اس نے ہمیں اس پر نہیں چھوڑ دیا کہ تم اپنی کوشش سے یہ تلاش کرو
کہ میں راضی کیسے ہوں گا، تمہارے اس امتحان کا سلیبس کیا ہوگا، بلکہ اگر یہ ہوتا تو بہت مشکل ہوتا۔ آپ تصور کریں کہ کسی ایک بندے کو راضی کرنا ہو مگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ خوش کس بات سے ہوتا ہے، کسی امتحان میں پاس ہونا ہو مگر یہ پتہ نہ ہو کہ اس امتحان کا نصاب کیا ہے، کیا پوچھا جائے گا، سوال کہاں سے آئے گا، لیکن اگر اس کے بالمقابل معلوم ہو تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے بہت آسانی کی کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہارے امتحان کا نصاب یہ ہے، اور اس نصاب میں وہ قرآن پاک ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ہم تک پہنچوا دیا، ہمیں بھجوا دیا، اور نہ صرف وہ قرآن پاک کا حکم بلکہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تفصیل سے پریکٹیکل کر کے سمجھا دیا۔ اس نصاب کو پڑھنا اور اس نصاب پر عمل کرنا، یہی ہمارے لیے وجہ نجات ہے۔ اسے ایک اور طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، ہم کوئی بھی نئی مشینری خرید کے لائیں، مثلا ہم نے اوون خریدا یا واشنگ مشین خریدی یا کوئی اور اس طرح کی چیز جس کا استعمال ہمیں معلوم نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک فیکٹری والا مینوفیکچرر جو ہے آپ کو ایک مینول دیتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اگر تو اس مینول کے مطابق اس مشین کو استعمال کیا جائے تو اس کا بہترین استعمال ہوتا ہے اور اس سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس مینول کو استعمال نہ کیا جائے اور اس مینول کو پڑھے بغیر خود سے اندازے سے اس مشین کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان استعمال کر لیتا ہے، لیکن جتنے اس کے اندر فائدے ہوتے ہیں یا اٹھائے جا سکتے ہیں اس سے بہت بڑا حصہ وہ انسان حاصل کر پاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غلط استعمال کے ذریعے سے اس مشین کو ہی جلا دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے یہ جو ہمیں 5-6 فٹ کا آدمی اور یہ جو مشین دی ہے جو بہت سارے کام کر سکتی ہے، اس کے اندر بہت قوت ہے، اس کے اندر دماغ ہے اور اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اس کو چلانے کے لیے بھی، اس کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے بھی، اس کو یوزفل بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینول دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، اور وہ مینول بھی قرآن کریم ہے۔ اب اگر اس کو اس مینول کے مطابق استعمال نہیں کیا جاتا تو جیسے وہ مشین ناکارہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے اور بالآخر اس کو کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، اس مشین کو بھی کباڑ خانے کے لیے ہم ناکارہ کر دیں گے اور ہم اس کو خراب کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کباڑ خانے کا نام جہنم ہے۔ اگر ہم اس مینول کی روشنی میں اس مشین کو استعمال نہیں کریں گے تو اس کو خراب کرنے والے ہوں گے اور جہنم کا مستحق بنانے والے ہوں گے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کا نزول رمضان میں ہوا۔ سورۃ بقرہ کی ہی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور سورۃ قدر بھی چھوٹی سورت ہے، ہم سب اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی جو ہے یہ اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ 5 صورتیں تھیں، اور پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ صورت فاتحہ ہے، اور آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کیا اور اپنی نعمت جو ہے وہ تم پر پوری کر دی۔ جو قرآن پاک میں آیات کا نزول ہوتا ہے اس کا ایک شان نزول بھی ہوتا ہے یا سبب نزول بھی ہوتا ہے، کہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، یا کوئی واقعہ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں یا اس کے بارے میں خوشخبری دیتے ہیں یا رہنمائی دیتے ہیں، یعنی جو اس وقت کی صورت حالات ہے اس کو شان نزول یا سبب نزول آیات کا کہتے ہیں۔
جیسے جیسے وحی نازل ہوئی تو اس کو محفوظ کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ہی تھی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نوٹ کرا دیا کرتے تھے، اور اس وقت یہ کمپیوٹر یا پریس اور ایسا انتظام تو نہیں تھا، مگر کسی نہ کسی چیز پر، وہ کسی پتے پر یا پتھر پر یا مٹی پر یا چوڑی ہڈی جو ہے اس پر یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا اس طرح کی بھی چیز ہوتی تو اس پر لکھ لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ذریعہ تھا وہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیات پڑھتے تھے، سناتے تھے، جب وحی ہوتی تو صحابہ کرام ان آیات کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اور رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام معمول یہ تھا کہ وہ دورہ قرآن کرایا کرتے تھے، اور جو حفظ کیا ہوتا تھا اس کی دہرائی کروا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور ان میں سے اکثریت حفاظ کرام کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو بہت سارا قرآن پاک جو کہ حفظ کی شکل میں محفوظ ہے شاید وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور ان سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ آخر کار یہ فیصلہ ہو گیا کہ قرآن پاک کی کتابت کرا لی جائے، اس کو ایک مصحف میں محفوظ کر لیا جائے، اور یہ کام حضرت زید بن حارث کے ذمے لگایا گیا کہ وہ تمام ذرائع سے جتنی بھی لکھی ہوئی آیات ہیں ان کو یکجا کریں، اور جتنے حفاظ ہیں ان کے مشورے سے وہ کمیٹی ایک بن گئی جس نے جائزہ لے کر اور مشورے کے ساتھ وہ جتنے بھی ذرائع اس کے ملتے تھے بڑے سائنٹیفک طریقے سے اس کو مرتب کر دیا۔ یہ پہلی مصحف جو مکمل ہوئی یہ امیر المومنین جو تھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہی، اور بعد میں جو ایک نسخہ مرتب ہوا تھا اس سے مختلف نسخے بنا کر وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم تھی، خلافت وہاں تک تعلیمات پہنچ چکی تھیں اور کوئی نہ کوئی گورنر وہاں پہ تھا، وہاں پہ رکھوا دیے گئے کہ یہ قرآن پاک کا جو نسخہ ہے اس کے ساتھ کنسلٹ کر لیا جائے، اور یہ ختمی نسخہ جو ہے یہی ہوگا، اور سب لوگ اس نسخے کو دیکھ کر اپنے نسخے جو ہیں وہ درست کر لیں۔ قرآن پاک میں ہم کھولتے ہیں تو کچھ صورتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مکیہ اور کچھ کے اوپر لکھا ہوتا ہے مدنیہ۔ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں ان کی تقسیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کچھ صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں ہیں، یہ مکہ میں یا مضافات مکہ میں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کے مضامین جو ہیں اس میں زیادہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ یہ بالعموم چھوٹی صورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں جو سابق انبیاء تھے ان کی تعلیم، ان کے بارے میں، اور اقوام کا جو رد عمل تھا، یعنی جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیش کیا تو جو ان کا رد عمل تھا وہ بھی مکی صورتوں میں ہی ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو مدنی صورتیں ہیں وہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور وہ طویل صورتیں ہیں بالعموم، جیسے سورۃ بقرہ ہے، یہ 2.5 پارے پر مشتمل صورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں۔ اس میں مسلم معاشرے کے لیے احکامات ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کی تعمیر ہوگی، اس کی اخلاقی قدریں کیا ہوں گی، اس کی معاشرے کی اٹھان کیسی ہوگی، اس میں معاش یا مال یا دولت کے معاملات کیا ہوں گے، اس کے اندر سیاست جو ہے وہ کیسے ہوگی، وراثت کے قوانین کیا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی منافقین کے کردار کے بارے میں بھی ہمیں جو آیات ملتی ہیں وہ مدنی صورتوں ہی میں ملتی ہیں۔ اہل کتاب کی اعتقادی اور عملی خرابیوں پر جو تبصرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بھی انہی صورتوں میں ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں ایک دو اور اہم باتیں یہ کہ محکمات اور متشابہات۔ قرآن پاک میں 2 طرح کے احکامات، ایک آیات کی جو قسم ہے وہ متشابہات ہے،
جو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جن چیزوں کو بالکل تصویر کشی کر کے انسان کو سمجھانا انسان کے فہم اور ادراک کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کو سمجھ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ وہ متشابہات ہیں، اس میں جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ محکمات ہیں جو واضح ہیں، اور اس میں ہی انسان کے کرنے کے کام اس کو بتائے گئے ہیں، یعنی اوامر اور نہی، جن سے کرنا ہے جن سے رکنا ہے، وہ آیات واضح ہیں اور وہ محکمات ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے، وہ ناسخ اور منسوخ ہے، کہ ایک حکم تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا، اور بعد میں اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ آیت منسوخ کر دی گئی، اور اس کو منسوخ کرنے والی جو آیت ہے وہ ناسخ آیت ہوتی ہے۔ مثلا سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میں سے رمضان کے مہینے میں جو چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو نہ رکھنا چاہے وہ فدیے کے طور پر کسی اور کو روزہ رکھوا دے یا رقم دے دے۔ اس کے بعد جو اگلا حکم آیا اس میں یہ تھا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، الا یہ کہ اس کا کوئی عذر ہو، کہ وہ بیمار ہو یا وہ سفر میں ہو، تب اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ اگر فدیے میں اس روزے کے لیے کوئی فدیہ دینا چاہے یا کسی اور کو روزہ رکھوانا چاہے یا اس روزے کی قضا کرنا چاہے، مگر ان دنوں میں جب رمضان ہے اور وہ صحت مند ہے اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ تو قرآن پاک کے یہ مقامات بھی اہم ہیں اور یہ بھی معلوم ہونے چاہیے۔ قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ اس وقت بھی کفار کو یہ چیلنج دیا گیا کہ تم اگر قرآن پاک جیسی کوئی چند ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت نہیں بنا سکتے تو چند آیتیں ہی اس کے مقابلے میں لے آؤ، لیکن کفار نے اس چیلنج کو کبھی قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ تو عربی دان تھے، عربی وہ بھی لکھ پڑھ سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے، شعر بھی پڑھتے تھے، مگر انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کلام اتنا منفرد ہے اور اس کی جو عربی ترتیب ہے وہ اتنی منفرد ہے کہ وہ انسانی کلام نہیں ہے، اور انسان کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس ترتیب کے اندر اور اس طریقے سے اس کے مقابلے کا کوئی کلام بلا سکے۔ یہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے کہ عتبہ بن ربیعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جا کے اپنی شرائط ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کام دعوت کا شروع کیا ہوا ہے اس کو کسی طرح سے وہ ختم کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری بات تسلی سے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس تلاوت کا سحر اتنا تھا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آیت سجدہ پر سجدہ کیا تو عتبہ نے بھی سجدہ کیا، اور جب وہ آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اور جن لوگوں نے اس کو بھیجا تھا ان سے اس نے کہا کہ میں نے یہ کلام سنا ہے، یہ نہ جادو ہے اور نہ شعر ہے، تم ان کو چھوڑ دو، یہ کلام رنگ لائے گا۔ اور اس کلام کی تاثیر کے بارے میں کہ کتنا یہ پر اثر تھا اور کس طرح سے یہ دلوں کی دنیا کو بدلتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی عجب ہے کہ وہ بھی جاتے ہیں اور اپنی بہن سے قرآن پاک سنتے ہیں کہ وہ آیات پڑھ رہی تھیں، اور اس سے بھی ان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، اور پھر ان کا جو رویہ ان کی بہن کا ہوتا ہے کہ ہم عمر تم مارتے ہو تو مار لو، اور خون بہہ رہا تھا، اس مار کی وجہ سے جو حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا تھا کہ تم قبول اسلام کر چکی ہو۔ جب انہوں نے اس حالت میں اپنی بہن کو دیکھا اور پھر ان سے وہ نسخہ مانگا اور انہوں نے ان کے سامنے رکھا اور پڑھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام اس موقع پر کیا۔ اس کے اندر بہت سارے وہ سوالات بھی جو کفار اٹھاتے تھے، اور وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوتی ہیں چیزیں، کوئی ایسی ہستی ہے جو ان کو واقعات بتاتی ہے اور ان کی رہنمائی کرتی ہے یا نہیں،
طرح طرح کے سوال پوچھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، جیسے صحابہ کہف کا واقعہ کیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور کئی اس طرح کی چیزیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات نہیں تھے، اور نہ قرب و جوار میں کوئی ایسا فرد موجود تھا جو ان کو ان کی تفصیلات بتا سکے، اور وہ جو تفصیلات وحی کے ذریعے آتی تھیں وہ ان سے پوری مکمل وہ تفصیل ہوتی تھی جو کسی کو وہاں پہ معلوم نہیں ہوتی تھی. تو وہ والے واقعات بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے گزر چکے تھے وہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. یہ بھی بڑا اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئی اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بدر کا معرکہ ہوگا اور اس میں یوں فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے اور اس طرح تمہیں فتح ہوگی، اور وہ وعدے بھی پورے ہوئے. مستقبل کے متعلق بھی جو وعدے کیے گئے سورۃ روم میں، جیسے غلبت الروم کہ آج رومی مغلوب ہوئے ہیں قریب کی سرزمین میں لیکن جلد وہ غالب آئیں گے، یا اس طرح کی اور جو خوشخبریاں دی گئیں یا جو مستقبل کے متعلق خبر دی گئی وہ بھی پوری ہوئی. اور وہ مستقبل کی خبریں خود اس بات کی علامت تھیں کہ یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے اور یہ بھی اس کا اعجاز ہے. انسان کی ساخت کے متعلق قرآن پاک میں جو تفصیل ہے وہ بھی خود ایک اعجاز ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا جو پہلے جمع و خون کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ بوٹی بنتی ہے، اور بوٹی شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے. میڈیسن پڑھنے والے لوگ اور خاص طور پر انیٹمی اور ایمبریولوجی پڑھنے والے لوگ ان مختلف سٹیجز سے آگاہ ہیں کہ کس طرح سے بالکل یہی سٹیجز ہوتی ہیں جو انسان کی پیدائش اور تخلیق کے وقت میں پیش آتی ہیں، اور یہی مدارج ہیں جن سے انسان گزرتا ہے. کہا کہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ انسان 3 پردوں کے اندر، اور انیٹمی والے اس کو اس طرح سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک پیٹ کی دیوار اور پھر ایک رحم کی دیوار، اور اس کے اندر وہ جھلی یا میمبرینز جن کے اندر پانی میں وہ بچہ تیر رہا ہوتا ہے یا اس میں فلوٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ انسان کو بالکل ان کی سمجھ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کو بھی بیان کیا ہے جو انسان کو جس کا علم نہیں ہو سکتا تھا. اور خود بہت سارے احکام ایسی حکمت بالغہ، ایسی عقل مندی اور ایسی توازن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسانی رویے اور انسانی معاملات اگر اس طرح سے ہوں تو وہ معاشرہ بہت بہتر طور پر پروان چڑھے گا. یعنی احکامات جو ہیں وہ اتنے حکمت والے ہیں اور اس کے اثرات عمل کیا جائے تو معاشرے پر نظر آتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے کتنے مفید ہیں اور کتنے متوازن ہیں، کہ کیسے افراط و تفریط سے بچے ہوئے ہیں، اور کیسے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے والے رب کا کلام ہے. یہ الہامی کلام ہے، اس میں انسانی کمزوریاں نہیں ہیں کہ کسی صنف کی کوئی کمزوریاں ہوں اور کسی صنف کی طرفداری ہو یا کسی عمر کی طرفداری ہو یا کسی علاقے کی ہو، بلکہ وہ سب انسانوں کو پیدا کرنے والے رب کا غیر جانبدار اور مبنی بر انصاف رویہ نظر آتا ہے کہ کیسی پر حکمت آیات ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے تعارف بھی حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.